چونکہ یہ مجلس چہلم کے عنوان پر منعقد ہے اور بس کسی بھی سما خراشی کی گنجائش نہیں ہے، ہمارے چچا کی فرمائش ہے تو بس ان کی فرمائش کو میں پورا کر رہا ہوں کہ ابھی سے کہتے ہو غالی، ابھی سے کہتے ہو غالی، یہ کم نگاہی نہیں، ابھی سے کہتے ہو غالی یہ کم نگاہی نہیں، ابھی تو مدحت مولا میں کچھ پڑھا ہی نہیں۔ اللہ اکبر، اب غور فرما رہے ہیں کہ نہیں؟ ابھی سے کہتے ہو غالی، آپ دیکھیں سرداب امام حسین میں بیٹھے ہیں، ابھی سے کہتے ہو غالی یہ کم نگاہی نہیں، یہ عزا خانہ نہیں، آپ اگر یہاں سے تشریف لائیں تو ایسا لگے گا کہ آپ سرداب حضرت عباس میں جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ابھی سے کہتے ہو غالی یہ کم نگاہی نہیں، ابھی تو مدحت مولا میں کچھ پڑھا ہی نہیں۔ شاید مصرع اگلا مطلب دلوں میں اترے، ابھی سے کہتے ہو غالی یہ کم نگاہی نہیں، ابھی تو مدحت مولا میں کچھ پڑھا ہی نہیں، اسی لیے تو علی پھر کوئی بنا ہی نہیں کہ اس کے پاس کوئی اور فاطمہ ہی نہیں، اسی لیے تو علی پھر کوئی بنا ہی نہیں کہ اس کے پاس کوئی اور فاطمہ ہی نہیں۔ شعر سنیے گا ماشاءاللہ، سننے والے حضرات بیٹھے، ابھی سے کہتے ہو غالی یہ کم نگاہی نہیں، ابھی تو مدحت مولا میں کچھ پڑھا ہی نہیں، اسی لیے تو علی پھر کوئی بنا ہی نہیں کہ اس کے پاس کوئی اور فاطمہ ہی نہیں۔ ملاحظہ فرمائے کہ ہے ایک ضرب کی قیمت عبادت ثقلین، ہے ایک ضرب کی قیمت عبادت ثقلین، ابھی تو سجدہ علی کا کوئی تلا ہی نہیں، ہے ایک ضرب کی قیمت عبادت ثقلین، ابھی تو سجدہ علی کا کوئی تلا ہی نہیں، ابھی سے کہتے ہو غالی۔ اجازت ہے ایک شعر پڑھوں؟ اجازت ہے؟ ایک ضرب کی قیمت عبادت ثقلین، ابھی تو سجدہ علی کا کوئی تلا ہی نہیں، اسی لیے تو علی پھر کوئی بنا ہی نہیں کہ اس کے پاس کوئی اور فاطمہ ہی نہیں۔ کمال ہے علی اصغر گئے لڑے جیتے، کمال ہے علی اصغر گئے لڑے جیتے، مگر زمین پہ کہیں نقش پا ملا ہی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ماشاءاللہ، خدا سلامت رکھے۔ ایک ضرب کی قیمت عبادت ثقلین، ابھی تو سجدہ علی کا کوئی تلا ہی نہیں، کمال ہے علی اصغر گئے لڑے جیتے، مگر زمین پہ کہیں نقش پا ملا ہی نہیں۔ زمانہ آگ کے ماتم کا یہ اثر دیکھے، وہ جل رہا ہے جو اس آگ پر چلا ہی نہیں۔ زمانہ آگ کے ماتم کا یہ اثر دیکھے، وہ جل رہا ہے جو اس آگ پر چلا ہی نہیں۔ یہ مصر کلیم فتح پوری صاحب کی نظر ہے کہ ہوئے امیر تو اب یوں غلام بولتے ہیں، ہوئے، ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہم کس آستانے سے جڑے ہیں اور انہی مصروں کے ساتھ قبلہ کعبہ ممبر پر جلوہ افروز ہوں گے کہ ہوئے امیر تو اب یوں غلام بولتے ہیں کہ جیسے جھوٹے امیران شام بولتے ہیں۔ اللہ اکبر، ہوئے امیر تو اب یوں غلام بولتے ہیں کہ جیسے جھوٹے امیران شام بولتے ہیں، بتا تو سکتا ہوں جھوٹوں کو بھی بڑا سچا، میں کیا کروں جو کیے ہیں وہ کام بولتے ہیں۔ اللہ اکبر، بتا تو سکتا ہوں جھوٹوں کو بھی بڑا سچا۔ نذیر باقری، میر نذیر باقری کے کلام پڑھ رہا ہوں میں، مصرے پڑھ رہا ہوں۔ ہوئے امیر تو اب یوں غلام بولتے ہیں کہ جیسے جھوٹے امیران شام بولتے ہیں، بتا تو سکتا ہوں جھوٹوں کو بھی بڑا سچا، میں کیا کروں جو کیے ہیں وہ کام بولتے ہیں۔ یہ منظروں کی خطا ہے نہ ہے نظر کا قصور، بہت سے لوگ سویرے کو شام بولتے ہیں، رسائی ان کی ادب تک رسائی ہونے لگی، جو منقبت کو بھی اکثر سلام بولتے ہیں۔ نہیں ضروری کسی کا سر منظر ہونا، کلیم گھر میں ہے باہر کلام بولتے ہیں۔ نہیں ضروری کسی کا سر منظر ہونا۔ آخری مصرے پڑھ رہا ہوں، اگر دل میں مولا کی محبت فخر پیدا کرے تو بولیے گا، ہوئے امیر تو اب یوں غلام بولتے ہیں کہ جیسے جھوٹے امیران شام بولتے ہیں، بتا تو سکتا ہوں جھوٹوں کو بھی بڑا سچا، میں کیا کروں جو کیے ہیں وہ کام بولتے ہیں۔ نہیں کسی کا ضروری سر منظر ہونا، کلیم گھر میں ہے باہر کلام بولتے ہیں۔ یہ منظروں کی خطا ہے نہ ہے نظر کا قصور، بہت سے لوگ سویرے کو شام بولتے ہیں، رسائی ان کی ادب تک رسائی ہونے لگی، جو منقبت کو بھی اکثر سلام بولتے ہیں۔ مصرے سنے، کسی زبان میں پوچھو کوئی سوال کرو، ہر ایک زبان میں 12 امام بولتے ہیں۔ کسی زبان میں پوچھو کوئی سوال کرو، مل کر نعرہ حیدری۔ کسی زبان میں پوچھو کوئی سوال کرو،
ہر ایک زبان میں 12 امام بولتے ہیں۔ آئیے میں انہی مصروں کے ساتھ بہت ہی مہذبانہ بدست ادب گزارش گزاروں عالی جناب مولانا فضل ممتاز صاحب قبلہ جونپور سے کہ وہ اپنی نورانی تقریر سے ہمارے قلوب کو مجلہ و منور فرمائے۔ لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم توکلت علی الحی الذی لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا وأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير السراج المنير شفيع المذنبين المخاطب بطه وياسين الرسول المسدد والنبي المؤيد والمصطفى الأمجد مولانا وسيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صلوات محمد آغاز گفتگو سے قبل گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں اور اس کا ثواب منیر حسن رضوی ابن مہدی حسن رضوی مرحوم کی روح کو ایصال فرمائیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ عزیزان محترم، مجلس برائے سال ثواب ہے اور بعنوان چہلم ہے، لہٰذا ایک ایسی آیہ کریمہ یا یوں کہیے کہ آیت کے ایک حصے کو گفتگو کا عنوان بنایا ہے کہ جو نہایت ہی مشہور ہے اور تقریباً سبھی سماعتوں نے اسے سن رکھا ہے، سبھی نے اسے پڑھ رکھا ہے۔ یہ آواز نہیں آ رہی صحیح؟ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر، قریب کرنا پڑا۔ ایک صلوات اور پڑھیں محمد والے محمد پر۔ لیکن ناظم اور شاعر کے لیے مائک کی سیٹنگ الگ ہوتی ہے اور خطیب کی الگ ہوتی ہے، تو جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں وہ اس نقطے کے اوپر توجہ رکھیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ خوب تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مجلس چونکہ اصالِ ثواب کی ہے اور چہلم سے منسوب ہے،
لہٰذا میں نے قرآن مجید کا ایک ایسا فقرہ اپنی گفتگو کا عنوان قرار دیا ہے کہ جس سے تمام مومنین واقف ہیں اور سب نے کسی نہ کسی حد تک اسے سن رکھا ہے۔ میں کسی بچے سے بھی اگر اس کا ترجمہ پوچھوں تو وہ فوراً بتا دے گا، لیکن اس ترجمے سے جو مفہوم نکلتا ہے پتہ نہیں وہاں تک ہم پہنچے یا نہیں۔ وہ توجہ کریے گا، میں کچھ باتیں جلدی عرض کروں گا۔ یہ الگ بات ہے کہ 12 بجنے کے قریب گفتگو، دوپہر کا وقت، اتنی تاخیر اور پھر موت کا تذکرہ، یہ ساری چیزیں اکٹھا ہو جائیں تو سناٹا ہی ہوگا نا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ کیونکہ یہی ایک ایسا ذکر ہے کہ جو کوئی بھی سننا نہیں چاہتا، پسند نہیں کرتا، جبکہ قول پیغمبر یہ ہے کہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جو مومن کے لیے خیر ہے مگر کوئی مومن اسے اپنے لیے خیر نہیں سمجھتا۔ ان 2 چیزوں میں سے ایک خود موت ہے اور دوسرے قلت المال، مال کا کم ہونا۔ ایسا مومن ڈھوڑے سے ملے گا نہیں جلدی کہ جو مال کی تنگی کو اپنے لیے خیر سمجھتا ہو یا موت کو اپنے لیے خیر سمجھتا ہو۔ حد یہ ہے کہ موت تو دور کی چیز، موت کے ذکر کو پسند نہیں کرتا انسان کا مزاج ہے۔ اور اگر آپ اس بات کو جانچنا چاہیں تو کسی خوشی کے موقع پر، کسی گھر میں جب کوئی فنکشن ہو، کوئی خوشی کا موقع ہو، اس وقت آپ موت کا ذکر چھیڑ کے دیکھیں، کتنے لوگ منہ پہ ہاتھ رکھتے ہیں۔ ہاں، کہاں اس موقع پر آپ نے موت کی گفتگو چھیڑ؟ کیا ہے یہ؟ یعنی موت کا ایک ایسا ذکر ہے کہ جو کسی بھی حال میں انسان برداشت نہیں کرتا، جبکہ یہ بات طے ہے کہ اس سے کوئی انسان فرار کر نہیں سکتا۔ تو جس سے ملاقات یقینی ہے، عقل یہ کہتی ہے کہ اس کے بارے میں جانے۔ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اس کے بارے میں کچھ سمجھے، مگر یہ انسان کا مزاج ہے کہ وہ موت کے ذکر سے فرار اختیار کرتا ہے۔ اب یہ پتہ نہیں سچا ہے جھوٹا ہے، مگر یہ واقعہ مشہور ہے کہ کوئی بادشاہ صاحب تھے جنہوں نے خواب یہ دیکھا کہ ان کے منہ میں جتنے دانت ہیں وہ سب ٹوٹ گئے۔ تو ہر خواب دیکھنے والے کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کوئی اس کی تعبیر بتائے، اور بعض لوگ تو اتنا خواب دیکھتے ہیں اور ہر خواب کی تعبیر پوچھتے ہیں۔ ایک صاحب سے میں نے کہا کہ آپ مطمئن رہیں، آپ نہ نبی ہیں نہ امام ہیں، تو بہت سارے خواب جو ہے وہ پیٹ کی خرابی سے بھی آ سکتا ہے، ہر خواب بشارت نہیں ہوتا۔ میں صبح میں سوئے تو یہ خواب دیکھا، پھر دوپہر میں لیٹے تو پھر یہ خواب دیکھ لیا، اور فلاں تاریخ کو یہ دیکھ لیا، تو کتنی تعبیر آدمی کہاں سے بتائے گا؟ یہ بہرحال انسان کا مزاج یہ ہے کہ وہ خواب دیکھتا ہے، چاہتا ہے کوئی اس کی تعبیر بتائے۔ توجہ کریں، البتہ روایتوں نے منع کیا ہے کہ ہر مومن اپنے خواب کو ہر ایک سے بیان نہ کرے، سوائے اس کے کہ اہل سامنے۔ اب یہ میرا موضوع نہ خواب ہے نہ تعبیر ہے، نہ اس پر گفتگو ہو سکتی ہے۔ میں صرف یہ اتنا کہہ رہا ہوں کہ بادشاہ سلامت نے خواب یہ دیکھا کہ ان کے دہن میں جتنے دانت ہیں وہ سب ٹوٹ گئے۔ تو بادشاہ اب اس کو فکر ہوئی کہ میرا یہ کیسا عجیب خواب میں نے دیکھا۔ تو بادشاہوں کے دربار میں علماء اور ادباء اور شعراء یہ لوگ پالے ہی جاتے تھے۔ اس نے کہا بھائی ہم نے یہ خواب دیکھا ہے، کوئی اس خواب کی تعبیر بتائے۔ ایک صاحب کھڑے ہوئے کہ جو واقعی صلاحیت رکھتے تھے خوابوں کو سمجھنے اور پہچاننے کی، ان کا بادشاہ صاحب یہ تو بالکل آسان سا خواب ہے، اس کی سیدھی سی تعبیر ہے۔ کہا بتائیے کون سی تعبیر ہے؟ کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے سارے عزیز و اقارب و رشتہ دار ناتے دار سب آپ کے سامنے مر جائیں گے۔ توجہ کریے گا، آپ کے تمام عزیز و اقارب و رشتہ دار سب آپ کے سامنے مر جائیں گے۔ یہ آپ کے خواب کی تعبیر ہے۔ خواب کیا دیکھا تھا کہ دہن کے سارے دانت ٹوٹ گئے۔ اب بادشاہ ارے عجیب انسان ہو،
تو میرے سامنے میرے منہ پہ میرے تمام عزیزوں کے مرنے کی خبر سنا رہے ہیں، اٹھاؤ اسے قید خانے میں ڈالو، صبح و شام اتنے تازیانے برسائے جائیں۔ اس بیچارے کی کیا خطا، اس نے تو خواب کی صحیح تعبیر بتائی تھی، بالآخر وہ قید خانے کی نظر ہو گیا، اور یہاں وہ بے چینی باقی ہے کوئی صحیح تعبیر بتا دے۔ انہوں نے ہر طرف اعلان کیا کہ جو میرے خواب کی صحیح تعبیر بتائے گا اس کو اتنا انعام دیا جائے گا۔ ایک صاحب ہمت کر کے آگے آئے، انہوں نے کہا میں آپ کو آپ کے خواب کی صحیح تعبیر بتاتا ہوں۔ کیا جی بتائیے؟ کہا یہ خواب جو آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کے دہن کے سارے دانت ٹوٹ گئے، یہ تو بڑا مبارک خواب ہے، یہ تو اپنے دامن میں بشارت کیے ہوئے ہے۔ کون سی بشارت؟ کہ اس بات کی نوید ہے، خوشخبری ہے کہ آپ اپنے تمام عزیز و اقارب و رشتہ دار سے زیادہ جئیں گے۔ انہوں نے کہا ہاں یہ تعبیر صحیح ہے، اس کو انعام و اکرام سے نوازا کیا۔ آپ یہ بتائیں کہ دونوں نے تعبیر ایک ہی بتائی تھی الگ؟ تعبیر دونوں نے ایک ہی بتائی تھی اور بالکل درست بتائی تھی، توجہ کریے گا، مگر دونوں میں فرق صرف اتنا تھا کہ پہلی جو تعبیر آئی تھی اس میں موت کا ذکر تھا، بعد میں جو تعبیر آئی اس میں حیات کا ذکر ہے۔ انسان کا مزاج یہ ہے کہ وہ حیات کی بات تو سنتا ہے، موت کی گفتگو نہیں سنتا۔ اس پر بات پڑھے محمد والے محمد۔ توجہ کرو، تو پیغمبر نے فرمایا کہ دو چیزیں مومن کے لیے نعمت ہے، مگر کوئی مومن اسے نعمت نہیں سمجھتا ہے۔ اب توجہ کریے، میں ایک میسج ایک پیغام تک اپنے نوجوانوں بچوں کو لے جانا چاہ رہا ہوں۔ یہ آیت جو میں نے گفتگو کا عنوان بنایا ہے، یہ ٹکڑا قرآن مجید میں 3 بار آیا ہے۔ تھوڑا سا میرے ساتھ چلنا پڑے گا، یعنی یہ فقرہ قرآن مجید میں 3 بار آیا ہے، سورہ آل عمران میں، سورہ انبیاء میں، سورہ عنکبوت میں۔ 3 مقام پر خدا یہ کہہ رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ توجہ کریے گا، کیا مطلب اس کا؟ ہر نفس موت کو چکھنے والا، یعنی موت کو چکھے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ بہت توجہ کریے گا، خود یہ چکھنا بتا رہا ہے کہ موت میں کوئی ٹیسٹ ہے، موت میں کوئی ذائقہ ہے، اسی لیے ترجمہ عام ہو گیا کہ ہر نفس موت کا مزہ چکھے گا، جبکہ ایسا نہیں۔ ذائق یعنی چکھنے والا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کو چکھنے والا ہے۔ اور ایک جگہ نہیں، 3 جگہوں پر قرآن مجید یہ بات کہہ رہا ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ یعنی خدا یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ بالآخر ایک دن مر جاؤ، ہے نا؟ 3 بار ایک قرآن مجید میں ایک ہی بات، اور وہ بھی اتنی واضح بات کہ جو دنیا میں کچھ نہیں مانتا وہ بھی یہ مانتا ہے کہ بالآخر مر جائے گا۔ توجہ کریے گا، جو دنیا میں کچھ نہیں مانتا وہ بھی اتنا مانتا ہے کہ بالآخر ایک دن اس دنیا سے نکل کر کے دوسری دنیا میں منتقل ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد کی زندگی کیسی ہے، اچھی ہے، بری ہے، زندگی نہیں ہے، اس میں تو اختلاف پایا جاتا ہے، مگر یہ ہر ایک مانتا ہے کہ اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے۔ بہت توجہ کریے گا، آپ یہ بتائیں کہ ایک مجلس، کوئی مولوی صاحب، میں اپنی بات کروں، 1 گھنٹے گفتگو کر کے جب میں چلا جاؤں گا تو آپ لوگ آپس میں یہ بات کریں گے کہ میں اتنا وقت دیا، ہم نے کوئی نئی بات نہیں ملی، سب وہی سنی سنائی بات۔ توجہ کریے، اتفاق سے دوبارہ پھر میں کہیں آپ حضرات سے مخاطب ہوں اور بالکل وہی بات پھر آپ سے بیان کی جائے، تیسری بار پھر ہو جائے، تو آپ سہتے رہیں گے چپ چاپ؟ اب توجہ کر لیے، تھوڑا سا گفتگو کو اتنا آسان کر رہا ہوں تاکہ ہر نوجوان اور بچے تک پہنچ جائے۔ آپ یہ بتائیں کہ قرآن مجید کے آنے سے پہلے عرب کچھ اور جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، یہ تو جانتے تھے نا کہ مرنا ہے۔
آیت جب نازل ہوتی تھی تو طریقہ یہ ہوتا تھا کہ پیغمبر مسجد میں آتے تھے، منبر پہ آتے تھے، اصحاب کو بلاتے تھے اور اس کے بعد اعلان کرتے تھے کہ ابھی ابھی جبریل نازل ہوئے تھے، اللہ کی جانب سے یہ خبر، یہ آیت لے کر کے اترے، اور پھر پیغمبر منبر پر آ کر کے مجمع کے حوالے وہ آیت کر دیتے تھے۔ اب آپ سوچیں کہ اس آیت کے ساتھ بھی یہی ہوا ہوگا، لوگ بلائے گئے ہوں گے کہ کوئی آیت اللہ کی جانب سے نازل ہوئی ہے، پیغمبر منبر پر آئے ہوں گے، مجمع ہمتن گوش ہوا ہوگا کہ کون سی خبر آ رہی ہے آسمان سے، اور اوپر سے پیغمبر نے فرمایا ہوگا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ایک دن ہر آدمی کو اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ اب بالکل ویسے ہی مجمع کی، اب اس کے بعد کیا؟ کچھ نہیں، تشریف لے جائیں، بسم اللہ 3 بار آئی ہے نا، تو جب دوبارہ آئی ہوگی پھر پیغمبر منبر پہ آئے ہوں گے، پھر مسجد میں لوگ آئے ہوں گے، اور پھر مجمع کو بٹھا کر کے پیغمبر نے بتایا ہوگا کہ ابھی ابھی یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ کل نفس ذائقۃ الموت۔ اور توجہ کریے گا للہ، تیسری بار پھر وہی، اور باہر جو لوگ نکلے ہوں گے یہ نہیں کہتے ہوں گے یار کوئی نئی بات نہیں، یہ تو ہم سب جانتے ہی ہیں کہ بالآخر ایک دن اس دنیا سے چلے جانا ہے، یہ کون سی ایسی بات ہے کہ آسمان سے نازل ہو رہی ہے؟ اور توجہ کریے، یعنی وہ بات سمجھائی جا رہی ہے جو پہلے سے مجمع سمجھا بیٹھا ہے۔ اس میں کون سی حکمت ہے، اس میں کون سی منطق ہے، یہ کون سی عقل مندی ہے کہ جو بات آپ سب جان رہے ہوں وہی بات آپ کو بار بار قرآن مجید کی آیتوں میں بیان کی جا رہی ہو، لیکن مجمع کا کوئی اعتراض نہ کرنا، مجمع کا کوئی اشکال نہ پیدا کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ شاید وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ آیت کیا کہنا چاہتی ہے، ہم نہیں سمجھ پائے کہ آیت کیا کہہ رہی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ اب توجہ کریے گا دیدو، مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ آیت یہ سمجھا رہی ہے، آیت یہ بتا رہی ہے کہ تمہیں ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلے جانا ہے، جبکہ ایسا نہیں۔ پروردگار عالم نے اس 2 جملوں میں، 2-3 الفاظ میں انسان کی پوری حیات کا خاکہ پیش کیا ہے، اور اسی کے ذریعے سے انسان کو اس کی آخرت کی طرف متوجہ کیا ہے۔ کیا مطلب؟ آپ یہ بتائیں کہ انسان پوری زندگی جتنی بھاگ دوڑ، محنت، مشقت، خون پسینہ کچھ بھی بہاتا ہے وہ کاہے کے لیے؟ تھوڑا سا میرے ساتھ چلیے گا للہ، گفتگو میں داخل ہو رہا ہوں۔ کاہے کے لیے؟ کیا ہوتا ہے انسان کی زندگی میں جو دھیرے دھیرے ترقی کرتا ہے انسان دنیاوی اعتبار سے، اس میں کون سی ایسی چیز ہے کہ جو بڑھتی یا گھٹتی ہے؟ تھوڑا سا فکر کریں۔ پہلا وہ زمانہ تھا کہ جب لوگ مٹی کے مکان میں زندگی گزارا کرتے تھے اور اس کو ڈھنگ سے بناتے تھے، مٹی کا مکان، اور اس میں ٹھاٹھ سے زندگی گزارتے تھے، مگر دھیرے دھیرے انہوں نے دیکھا کہ نہیں صاحب یہ کون سا مکان ہوا، اور دیکھیے بغل میں لوگوں نے پتھروں اور اینٹ کا مکان بنا لیا۔ اب وہی زندگی کی جو اس مٹی کے مکان میں سکون میں تھی، اب اس کا ذائقہ بگڑ گیا، اب اس کا مزہ بگڑ گیا، اب اس میں ٹیسٹ نہیں رہا، اب حسرت بری نظر ہر وقت اس مکان کی طرف اٹھتی ہے جو مکان اس سے بہتر بنا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا اب مٹی کا مکان نہیں چلے گا۔ انہوں نے بھی محنت کی، کوشش کی، پیسہ کمایا، کہیں سے انتظام کیا، ایک پکا سا مکان بنوا لیا، اس زمانے والا پکا مکان جو کہا جاتا تھا۔ بزرگان اس کی جانب متوجہ ہوں گے۔ اب سارا مزہ اسی میں، سارا لطف اسی میں، سارا ذائقہ اسی میں، اور صاحب بغل میں کسی اور صاحب نے RCC مکان بنوا دیا، اب اس کا ذائقہ خراب ہو گیا، اب سارا ذائقہ اس میں ہے۔ صاحب اس میں کوئی مزہ ہے؟ اسی دنیا میں، اسی گرمی میں انسان ہاتھ کے پنکھے کو جھل کر کے اپنی راتیں کاٹ لیتا تھا، اسی ہاتھ کے پنکھے کی ہوا میں مزہ تھا۔ توجہ کریے گا۔ پھر اس کے بعد ترقی ہوئی، دھیرے دھیرے یہ پنکھا آ گیا، اب اس ہاتھ کے پنکھے میں کوئی ٹیسٹ نہیں ہے، کوئی مزہ نہیں ہے۔ بہت توجہ کریے گا۔ ہم نے پنکھا لگوا لیا، ایک صاحب نے کولر لگوا لیا، اب مجھے میرے پنکھے میں مزہ نہیں ملتا، اب سارا مزہ تو کولر میں ہے، میں نے کسی طریقے سے کولر لگوا لیا، اب بغل میں جو صاحب تھے انہوں نے ایئر کنڈیشن لگوا لیا،
اور مجھے کولر میں کوئی مزہ نہیں لگتا. اب سارا مزہ تو اے سی میں ہے. یہ کچھ غلط کہہ رہا ہوں میں؟ توجہ کریے گا. انسان لباس کے میدان میں آ جائے, سستے سے سستے کپڑے کے ذریعے سے انسان اپنے وجود کو ڈھک بھی سکتا ہے اور عزت بھی محفوظ کر سکتا ہے. مگر جب ہم کپڑا لینے کے لیے بازار میں گئے تو دکاندار نے 50 تھان میرے سامنے کھول دیے, اور میں ایک ایک کپڑے کو ہاتھ میں لے کر کے دیکھ رہا ہوں, دام پوچھ رہا ہوں. یہ میں کر کیا رہا ہوں؟ میں صرف یہ چیک کر رہا ہوں کہ کس لباس میں زیادہ مزہ آئے گا. آپ یقین جانیں, کس کلر میں زیادہ مزہ ہے, کس کپڑے میں زیادہ مزہ ہے, کس میں ذائقہ زیادہ ہے. ان 50 کپڑوں میں سے میں نے ایک کپڑا چوز کیا اور لے کر کے آ گئے. کھانا روٹی سے اور چٹنی سے بھی انسان کا پیٹ بھر سکتا ہے. توجہ کریے گا. اور اسی سے قوت بھی مل سکتی ہے, اسی سے زندگی کی گاڑی آگے چل سکتی ہے. مگر اس کو اپنے دسترخوان پہ 50 طریقے کی ڈشیں چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ہر ایک چیز کا ذائقہ لینا چاہتا ہے. بہت توجہ کریے گا, ہر ایک چیز کا ذائقہ لینا چاہتا ہے. اتنی گفتگو کے بعد کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ انسان کی پوری زندگی کو اگر آپ نچوڑیں گے تو ساری محنت, ساری کاوش, ساری جاں پہچانی, ساری صبح و شام کی دوڑ بھاگ صرف ایک چیز کے پیچھے ہے, اور اس کا نام ہے ذائقہ. توجہ کریے گا, اس کا نام ہے ذائقہ. اسے آپ ذائقہ کہہ لیں, اسے آپ ٹیسٹ کہہ لیں, اسے آپ مزہ کہہ لیں. نہیں, اب میں داخل ہو رہا ایک جملے کو لے کر کے, اور اس مجمع کے سامنے ہوں کہ کئی برس کے بعد اس مجمع سے ملاقات ہو رہی ہے, مگر اس مسجد میں بھی مجلس پڑھی ہے اور کئی مجلسیں پڑھی ہیں. توجہ کریے گا, اب میں جملہ کہہ رہا ہوں, ذائقہ پرستی تو یہاں تک پہنچی کہ اب مجلس سے اٹھنے کے بعد یہ جملہ بولا جاتا ہے, مزہ آیا یا نہیں آیا. توجہ کریے گا, اب اسے مجلس میں مزہ چاہیے, اسے کلام میں مزہ چاہیے, اسے اشعار میں مزہ چاہیے. وہی اشعار تحت میں پڑھ دیے جائیں اتنا مزہ نہیں آتا. وہی اشعار کوئی اچھے آواز والا پڑھ دے کہ کیا بات ہے, مزہ آ گیا. کوئی بہترین خطیب بلا لیا جائے, کیا کہنا, مزہ آ گیا مجلس میں. ایک جملہ کہوں, یعنی انسان ایسا بنایا ہی گیا کہ اس کے کانوں کو مزہ چاہیے, اس کی آنکھوں کو مزہ چاہیے, اس کی زبان کو مزہ چاہیے, اس کے پورے وجود کو مزہ چاہیے. یہ زندگی کا ہر قدم اسی لیے اٹھاتا ہے کہ اس راستے پہ چلے جہاں اسے مزہ آئے. ایک جاگتی ہوئی صلوات پڑھے محمد والے. آنکھیں وہی دیکھنا چاہتی ہیں جس میں ٹیسٹ ہو, جس میں ذائقہ ہو, جس میں لطف ہو, جس میں مزہ آ جائے. کان وہی سننا چاہتے ہیں جس میں انہیں مزہ ملے, لذت مل جائے. زبان وہی چکھنا چاہتی ہے جس میں اسے مزہ مل جائے. بریانی تو ہر جگہ کی بریانی ہوتی ہے نا. نہیں مولانا, یہ کھائیے حیدرآبادی بریانی ہے. توجہ کریے گا, یہ مراد آبادی ہے. یہ بھی بریانی, وہ بھی بریانی, وہ بھی بریانی. کاہے کے لیے آپ نے اتنی بریانیاں اکٹھا کی ہے؟ ٹیسٹ کے لیے. توجہ کریے, ذائقے کے لیے, مزے کے لیے. جو کچھ ہے انسان کی زندگی میں وہ مزے کے لیے کرتا ہے. توجہ کریے گا. اور وہ چیز جسے ہم دولت کہتے ہیں اور جس کے لیے ساری مارا ماری ہے صبح سے شام تک, آپ یقین جانیں اس جملے کو کہیں بچے نوجوان جا کر کے نوٹ کر لیں, کبھی اس پر فکر کریں. بالکل ایک بات کہہ رہا ہوں, اس پیسے کے ذریعے سے آپ اپنی زندگی میں کچھ نہیں بڑھا سکتے سوائے ٹیسٹ کے. اس پیسے کا اور کوئی دوسرا کام نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس کے ذریعے سے آپ ٹیسٹ خرید سکتے ہیں. وہ غریب مزدور ہے, اس کے پاس پیسہ کم ہے, وہ چٹنی کا ٹیسٹ لے گا, روٹی کا ٹیسٹ لے گا. آپ کے پاس تھوڑا پیسہ زیادہ ہے, آپ دال روٹی کا ٹیسٹ لیں گے. تیسرے کے پاس تھوڑا اور پیسہ زیادہ ہے, وہ کسی اور چیز کا ذائقہ لے گا. پیسہ آپ کی زندگی میں ذائقے کے علاوہ کچھ نہیں بڑھا سکتا. توجہ کریے گا, یہ جو پیسہ انسان حاصل کرتا ہے وہ خوب جانتا ہے کہ جتنی دولت ہوگی اتنا ہی زندگی میں مزہ ہوگا, اتنا ہی زندگی میں ٹیسٹ ہوگا, اتنا ہی زندگی میں ذائقہ ہوگا. توجہ کریے گا, سفر جنرل ڈبے میں بھی ہو ہی سکتا ہے نا, اتنی دیر میں پہنچیں گے جتنی دیر میں اے سی والا ہے نا. کیا فرق ہو گیا؟ اس میں مزہ کہاں ہے؟ مزہ اس میں
یہ ہم ہوں آپ ہوں سب کی گفتگو یہی ہے. انسان جو قدم بھی اٹھا رہا ہے پیسہ ڈال کے اور کچھ نہیں پاتا سوائے اس کے کہ ٹیسٹ پیدا ہو جائے. تو میں نے اتنی مثالیں دے دی. سر سے پیر تک انسان کا وجود ہر لمحے ہر جگہ پر جو چیز ڈھونڈتا ہے اس کا نام ہے ٹیسٹ, اس کا نام ہے ذائقہ, اس کا نام ہے مزہ, اس کا نام ہے لطف. توجہ کریے. اب ادب منبر مانع ہے کہ میں بہت ساری مثالیں نہیں دے رہا ہوں. صاحبان غور و فکر ہیں, صاحبان نظر ہیں. انسان کی زندگی صرف ذائقے کے پیچھے بھاگ رہی ہے. یہ وہ ہے کہ جسے اس خدا نے بنایا ہے. کوئی اور اس کے بارے میں جانے یا نہ جانے, وہ اس کے بارے میں خوب جانتا ہے کہ ہم نے کیسا انسان خلق کیا, ہم نے کیسی مخلوق کو پیدا کیا, ہم نے کیسا مزاج رکھا, ہم نے اس کے اندر کیسا باطن رکھا ہے. وہ خدا خوب جانتا ہے. توجہ کریے گا. وہ یہ جانتا ہے کہ جو کچھ بھی کرتا ہے ذائقے کے لیے کرتا ہے, جو کچھ بھی کرتا ہے مزے کے لیے کرتا ہے. اس کے علاوہ یہ کچھ نہیں کرتا. اسے جہاں مزہ آئے گا, جہاں ذائقہ ملے گا, جہاں ٹیسٹ ملے گا, جہاں لذت ملے گی, اسی کی طرف یہ قدم بڑھائے گا. اور چاہتا ہی یہی ہے کہ زندگی میں کوئی رخ, کوئی لمحہ ایسا نہ آئے کہ جو بد مزہ ہو جائے, بے مزہ ہو جائے, مزہ خراب ہو جائے. اسی انسان کو جھنجھوڑ کر کے قرآن ایک جگہ نہیں 3 بار ہوش میں لا رہا ہے کہ سنو, ہم تو یہ جانتے ہی ہیں کہ تمہیں یہ معلوم ہے کہ ایک دن مر جاؤ گے. ہم تمہیں ان آیتوں میں موت کی خبر نہیں سنا رہے, وہ تو تمہیں پتا ہی ہے کہ مر جاؤ گے. ہم تو وہ بتا رہے ہیں کہ سنو, جیسے زندگی کے ہر رخ میں ذائقہ ہے ویسے ہی موت میں بھی ذائقہ. توجہ کریے گا. اور یہ بات دنیا کا کوئی انسان نہیں بتا سکتا سوائے میرے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایسا ذائقہ ہے جو چکھ لیتا ہے بتانے آ نہیں پاتا. جو چکھتا ہے وہ آ کر کے بتا نہیں پاتا. لہذا ہم یہ بتا رہے ہیں ہوش میں رہو. 50 سال, 60 برس, 70 برس, 80 برس تم نے اپنی زندگی کاہے کے پیچھے خرچ کر دی؟ ذائقے کے لیے. تو اب سنو, یہ جو موت آنے والی ہے نا, یہ بھی بے ذائقہ نہیں ہے. توجہ کریے گا. یہ بھی بے ذائقہ نہیں ہے. اسے ہم نے سادہ چھوڑا ضرور ہے, مگر یہ طے ہے کہ کسی انسان کی موت بے ذائقہ نہیں ہوگی, اس کا ذائقہ ضرور ہوگا. بہت توجہ کریے گا. اس کا ذائقہ ضرور ہوگا. میرے مالک تو یہ بھی بتا دے کہ پھر موت کا ذائقہ ہوگا کیسا. جب یہ بتا دیا تو یہ بھی بتا دے کہ موت کا ذائقہ ہوگا کیسا. کہ یہی ہنر ہے, یہی پیغام ہے, یہی میسج ہے. کوئی انسان ایسا اس دنیا میں نہیں ہوگا کہ جس کی موت بے ذائقہ ہو, مگر یہ بھی طے ہے کہ کسی کی موت میں ذائقہ میں نہیں بھروں گا. کسی کی موت کا ذائقہ میں نہیں بناؤں گا. میرا کمال یہ ہے کہ میں نے کائنات کی ہر شے میں خود ذائقہ رکھا. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کو ذائقے کا پسند بنایا تھا. انسان ذائقے کے پیچھے بھاگنے والا, ہم نے اسے ڈیزائن کیا تھا. لہذا ہر شے میں ذائقہ میں نے رکھا. امرود کا اپنا ایک ذائقہ, آم کا اپنا ایک ذائقہ, انگور کا اپنا ایک ذائقہ, غذاؤں کا اپنا ایک ذائقہ. ہر شے میں ذائقہ میں نے رکھا. مگر وحدت دیکھو, امریکہ کا امرود ہو اس کا بھی ذائقہ ایک ہوگا, افریقہ کا ہو اس کا بھی ذائقہ وہی ہوگا, انڈیا کا ہو اس کا بھی ذائقہ وہی ہوگا. ایک عام دسہری اگر ہے دنیا میں کہیں ہو, ہر دسہری کا ذائقہ ایک ہوگا. ایک عام اگر کوئی لنگڑا ہے مثلا تو دنیا میں جہاں ہوگا ان سب کا ذائقہ ایک ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا ایک پھاک کسی کے دہن میں رکھیں وہ چکھے کہے میٹھا, ایک کسی کے دہن میں رکھیں وہ چکھے کہے کڑوا, ایک کے دہن میں رکھیں وہ کہے نمکین, کسی کے دہن میں رکھیں وہ کہے کھٹا. نہیں ہو سکتا. ایک ذائقہ ہے, دنیا کے کسی زبان میں رکھو گے سب ایک ہی ذائقہ بتائیں گے. مگر اب ہنر دیکھو کہ ذائقے کے بغیر ہم نے موت کو بھی نہیں رہنے دیا, مگر کسی کی موت میں نے ذائقہ نہیں رکھا. توجہ کریے گا. مالک تو پھر ذائقہ آئے گا کہاں سے؟ کہ جس کی موت ہوگی ذائقہ بھی وہی رکھے گا. توجہ کریے, جس کی موت ہے ذائقہ بھی وہی بھرے گا. اور یہ نہ سمجھنا کہ موت ایک چیز ہے تو دنیا میں ہر مرنے والے کی موت کا ذائقہ ایک ہوگا. جیسے انگور کا ذائقہ ایک, جیسے امرود کا ذائقہ ایک, جیسے پھلوں کا ذائقہ ایک. جی نہیں, جتنے نفس ہیں اتنی موت کا ذائقہ ہے.
جتنے نفس ہیں آپ یقین جانیے دنیا میں اگر 7 ارب آدمی ہیں تو 7 ارب نفسوں کی موت کا ذائقہ 7 ارب ہے۔ توجہ کریے، ایسا نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ ہم نے اشعار میں بہت سی چیزیں جائز ہوتی ہیں، شاعروں کے لیے کچھ چیزوں میں چھوٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہاں یہ چیز پڑھی جا سکتی ہے، جذبات میں آپ بھی واہ واہ کر لیں کہ دنیا کو موت کا ذائقہ پتہ نہ چلتا اگر جناب قاسم نے نہ بتایا ہوتا۔ میں نا کتنی بار پڑھا اور سنا گیا ہے جملہ، مگر غلط ہے، 100% غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جناب قاسم نے دنیا کی موت کا ذائقہ نہیں بتایا تھا، اپنی موت کا ذائقہ بتایا۔ توجہ کریے گا، جناب قاسم نے پوری دنیا کی موت کا ذائقہ نہیں بتایا تھا، اپنی موت کا ذائقہ بتایا تھا۔ دلیل بھی ہے، یا بنیا کیف الموت عندک، اے میرے لال یہ بتا تیرے نزدیک موت کیسی ہے؟ توجہ کریے گا، اب جو جواب آ رہا ہے وہ پوری دنیا کے لیے نہیں ہے، وہ اپنے نزدیک ہے۔ اے میرے چچا جان احلا من الاصل، ارے میرے نفس کے لیے میری موت شہد سے زیادہ شیریں۔ ہاں یہ ایک نقطہ آپ لے سکتے ہیں اس جملے سے، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ موت کا ذائقہ بڑھتے 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 اگر کہیں پہ اس کی انتہا ہے تو شہد سے زیادہ شیریں۔ توجہ کریے گا، یہ مان سکتے ہیں، مگر ہر نفس کی موت کا ذائقہ شہد سے شیریں نہیں ہے، اس غلط فہمی میں نہ رہیے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک ہی بزم سے، ایک ہی محلے سے، ایک ہی شہر سے، ایک ہی پڑوس سے 2 طرح کے لوگ اٹھتے ہیں۔ کیا آپ کی عقل کہتی ہے کہ دونوں کی موت کا ذائقہ ایک ہے؟ ایک ہی میدان میں ادھر بھی تلوار چل رہی، ادھر بھی تلوار چل رہی، ادھر بھی لوگ مر رہے، ادھر بھی مر رہے، کیا آپ کی عقل یہ کہتی ہے کہ دونوں کی موت کا ذائقہ ایک ہے؟ توجہ کریے گا، جی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان پوری زندگی اپنے جو خرچ کرتا ہے وہ کاہے کے لیے؟ کیونکہ ذائقہ ملے۔ قرآن یہی سمجھا رہا ہے کہ دیکھو، یہ نہ سمجھنا کہ موت بے ذائقہ ہوگی، موت میں بھی ذائقہ ہوگا، اور ہم نے تمہیں ایسا بنایا اور تم نے ایسی زندگی گزاری کہ تمہیں بد ذائقہ کوئی چیز پسند نہیں، تو ہم بتائے دیتے ہیں کہ دیکھو اپنے نفس کو، اپنی موت کو ایسا بنا لو کہ اس میں بھی تمہیں مزہ آئے، اس میں بھی تمہیں ٹیسٹ آئے۔ اور دیکھو یہ کام ہم نہیں کریں گے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے دنیا کی تمام نعمتوں میں اپنی مرضی سے ذائقہ بھر دیا، موت کو تمہارے حوالے کر دیا۔ جیسی موت چاہتے ہو، جیسا ذائقہ چاہتے ہو، اپنا ذائقہ خود تیار کر لو۔ دنیا کا کوئی دوسرا آدمی تمہاری موت کا ذائقہ نہ بنا سکتا ہے، نہ بگاڑ سکتا ہے۔ تمہیں کیسی موت چاہیے، کیسا ذائقہ چاہیے، یہ خود تمہارے اختیار میں ہے۔ میٹھی سے میٹھی بنا لو، شہد سے زیادہ شیریں کر لو، کڑوی سے کڑوی کر لو، درمیان میں رکھو، جہاں چاہو، تمہاری اپنی مرضی۔ خوب توجہ کریے گا، مالک یہ جو ذائقہ ہم نے بنایا وہ چکھے گا کون؟ کہا آپ خود۔ کیا ندرت ہے واقعی موت میں۔ یہ وہ ذائقہ ہے جو تم ہی بناؤ گے، اور یہ وہ ذائقہ ہے جو تمہارے علاوہ کوئی دوسرا نہیں چکھے گا۔ جتنے نفس ہیں ہر نفس اپنی موت کا ذائقہ بنائے گا۔ اب بہت شارٹ میرے پاس وقت ہے، مگر میں 2 باتیں جلدی اس مجلس کے نتیجے کے طور پہ کہوں گا۔ یہ کب بناتے ہیں ہم لوگ موت کا ذائقہ؟ سنڈے جمعے کس وقت؟ وہ ٹائم کون سا ہے؟ کب؟ ہم نے تو نہیں دیکھا گھر میں کبھی موت کا ذائقہ بن رہا ہو۔ آپ نے دیکھا کسی نے؟ توجہ کریے، یہی ہم نے جوڑا، یہی تو کمال ہے ہماری زندگی اور ہمارے ہنر کا، کہ ہم نے کیسے تمہیں زندگی دی اور کیسے ڈیزائن کیا ہم نے تمہاری زندگی۔ تم جو قدم اٹھاتے ہو یہ سوچ کے اٹھاتے ہو کہ اس کے ذریعے سے اپنی دنیا کی زندگی میں ذائقہ بڑھائیں، مگر وہی قدم اصل میں اسی وقت تمہاری موت میں کوئی نہ کوئی ذائقہ بڑھا یا گھٹا رہا ہے۔ توجہ کریے گا، تم تو وہاں بیٹھے تھے کہ غیبت سنے، کچھ دیر مزہ آئے گا، ذائقہ ملے گا، مگر یہی عمل تمہارا اسی وقت تمہاری موت میں کوئی نہ کوئی مسالہ بڑھا یا گھٹا رہا ہے۔
توجہ کریے، تم تو مسجد آئے تھے کہ آ کر کے نماز پڑھیں، کچھ روح کو اطمینان اور لذت محسوس ہو. تم تو آئے تھے کہ فرش ادا پہ بیٹھے کچھ دیر ذکر اہل بیت سنیں، ذکر اہل بیت کریں. تم یہ سمجھے کہ اس دنیاوی زندگی میں اس سے تمہیں مزہ مل رہا ہے. نہیں، یہی عمل بیک وقت تمہاری موت کا بھی ذائقہ بنا یا بگاڑ رہا ہے. یا الگ سے تمہیں کچھ نہیں کرنا ہے، یہی تمہاری زندگی. جو قدم اٹھا رہے ہو، جو عمل کر رہے ہو، جو حرکت تمہارے وجود سے نکل رہی ہے، ہر حرکت تمہاری موت میں کوئی نہ کوئی مسالہ بڑھا یا گھٹا رہی ہے. کیوں کہہ رہا ہوں مسالہ؟ کیونکہ کوئی بھی ذائقہ بہت سارے مسالوں سے مل کر کے بنتا ہے. بڑی نتیجہ ہے مجلس کا اتنی دیر کا. بہت ساری چیزوں سے مل کر کے ایک ذائقہ، ایک لذت، ایک ٹیسٹ بنتا ہے نا. جو جہاں دیدہ افراد ہوتے ہیں وہ ایک نوالا دہن میں رکھ کر کے آنکھ بند کریں بتا دیں گے اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے. ہوتا ہے ایسا؟ ایک نوالا دہن میں رکھتے ہی، میں اپنی لفظوں کا ذمہ دار ہوں، آپ سے توجہ چاہتا ہوں. ایک نوالا دہن میں رکھتے ہی، زبان تک آتے ہی فوراً انسان کے حواس انسان کو خبر دے دیتے ہیں فوراً کہ اس میں کیا زیادہ ہے، کیا کم، اچھا ہے یا برا. اچھا، ارے یہ وہ ڈش ہے، اسے بننے میں 12 گھنٹے لگے مولوی صاحب. ہاں، ایسی ڈشیں بھی دنیا میں 24 گھنٹے میں تیار ہو. اب میں اس کا پرچار تو نہیں کر رہا ہوں، ریکارڈنگ چل رہی ہے، لوگ کہیں کیا. اسی ہندوستان میں بہت سارے علاقے ایسے ہیں، وہ سب آئیے یہ آپ کو کھلاتے ہیں، یہ 24 گھنٹے میں تیار ہوتی. اتنے مسالوں کی لسٹ یہ سب پڑھتے ہیں اس میں. یہ سب ہوا کاہے کے لیے؟ ایک ٹیسٹ کے لیے. ادھر میں نے ایک چمچ دہن میں رکھا، فوراً سمجھ میں آ گیا کہ یہ کیا ہے، کیسا ہے، اچھا ہے، برا ہے، اس میں کچھ نمک زیادہ ہے، مرچ کم ہے، میٹھا ہے، نمکین ہے. ہوا نا؟ تو جس ذائقے کو بننے میں 12 گھنٹے، 8 گھنٹے، 24 گھنٹے لگے تھے، سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں زبان پہ آتے ہی سمجھ میں آ گیا کہ اس میں کیا زیادہ ہو گیا، کیا کم رہ گیا. توجہ کر لیجئے، اس میں کیا بڑھ گیا، ارے نمک زیادہ ہو گیا. لیجئے 12 گھنٹے کی محنت، ادھر زبان پہ آتے ہی پتہ چل گیا کہ اس میں گڑبڑ ہے کچھ. 18 گھنٹے میں کوئی چیز بنی، ادھر زبان پہ آیا، فوراً پتہ چل گیا یہ چیز زیادہ ہو گئی، کم ہونی چاہیے تھی. ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بالکل ہوتا ہے. کہو صاحب کسی نے محنت کر کے 12 گھنٹے، 4 گھنٹے، 8 گھنٹے میں انہوں نے کوئی خاص ڈش بنائی ہمارے لیے. اب وہ دسترخوان لگا اور ڈش لا کر کے رکھی گئی سامنے، اور ہر آدمی اس کو کھلانے کے پیچھے لیجئے بسم اللہ. ہم نے ایک چمچ نکالا اور جیسے ہی دہن پہ رکھا، فوراً چہرے کے ہاؤ بھاؤ سے انہوں نے سمجھ لیا کہ چیز گڑبڑ ہو گئی، اس ذائقہ بگڑ گیا. اب ہوتا کیا ہے؟ دیکھیں کتنا نفسیاتی گفتگو، کتنا قریب آ کر کے بات ہے. اب کیا ہوتا ہے؟ اب جس نے بنایا ہے، ماں نے، بہن نے، زوجہ نے، بیٹی نے، چاہنے والی کوئی بھی جس نے محنت کی ہے آپ کے لیے اسے ٹھیک بنایا ہے، اس نے چہرے کو بگڑتے دیکھ کے سمجھ لیا کچھ خراب ہو گیا، کیا کوئی گڑبڑی ہے، ارے سامان تھوڑا سا کچا رہ گیا، مثلا ذرا سے اس میں نمک مثلا کم رہ گیا، کیا کرے گی؟ ایک بات ہے، مجلس ختم ہے عزیزو. وہ کیا کہے گا کہ بابا 5 منٹ مجھے دیجئے، 5 منٹ آپ بیٹھیے، میں ابھی اس کو ٹھیک کر دیتی ہوں. ہوتا ہے ایسا؟ 2 منٹ آپ ویٹ کیجئے، میں ابھی اس کو درست کر کے آپ کے حوالے کرتی ہوں. ہوتا ہے ایسا یا نہیں ہوتا ہے؟ اور ہم کہہ بھی دیتے ہیں ارے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آپ لے جائیں، اس کو درست کر کے لے آئیں. اب وہ یا درست ہو ہی جاتا ہے یا گڑبڑی ہو جاتا ہے، اس سے بحث نہیں، مگر یہ دیکھا جاتا ہے کہ کسی نے محنت کی ہو اگر اس میں پھر کوئی گڑبڑی رہ جائے اور ادھر اس نے زبان پہ رکھا اور ذائقہ پتہ چل گیا کچھ خراب ہے، تو فوراً کیا ہوتا ہے؟ 5 منٹ دیجئے، 10 منٹ دیجئے، بس ذرا دیر آپ ویٹ کر لیجئے، یہ پیپر پڑھیے، یہ دیکھیے، اتنی دیر میں ہم اسے ٹھیک کر کے دیتے ہیں. ہم نے کہا ٹھیک. کیا ہوا؟ وہ ڈونگا پھر لوٹ کر کے کچن تک گیا، دوبارہ تیار ہو کے آنے کے لیے. اب ذرا سورہ مومنون پڑھیے آپ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون. بہت سے لوگ وہ ہیں کہ انہوں نے جب اپنی موت کا ذائقہ چکھا تو گڑ گڑانے لگے، پروردگار 5 منٹ اور دے دے.
قال رب ارجعون، اے پروردگار مجھے تھوڑی دیر کے لیے پلٹا دے، ذرا دیر کے لیے جانا چاہتے ہیں۔ آئیں کیا ہو گیا؟ وہ جو 70 برس زندگی گزار رہا تھا، 60 برس کی زندگی گزاری تھی، وہ سمجھ رہا تھا بڑا مزہ آ رہا ہے، رشوت لے کر کے، ان کا دبا کر کے، ان کا غصب کر کے اتنی عالی شان بلڈنگ بنا لی ہے، کیا ٹیسٹ مل رہا ہے۔ آج سمجھ میں آیا وہ ادھر ٹیسٹ نہیں بن رہا تھا، وہ اصل میں ذائقہ موت میں بن رہا تھا۔ اب جب موت آئی، حتی اذا جاہدہم الموت، ادھر زبان پہ موت کا ذائقہ آیا، قال رب ارجعون، اے میرے مالک تھوڑا سا موقع دے دے، تھوڑی سی مہلت دے دے، ایک بار پلٹا دے، کاہے کے لیے؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، ارے بہت سارے مسالے جو اس میں ہونے چاہیے وہ تو چھوٹ گئے، بہت سارے عمل صالح نظر ہی نہیں آ رہے ہیں۔ اے میرے مالک تھوڑا سا موقع دے دے، ایک بار واپس پلٹا دے، تھوڑی دیر کے لیے جانے دے۔ کاہے کے لیے بھائی؟ آپ نے 80 برس کی زندگی گزار لی، آپ نے 100 برس سانسیں لے لی، اب کاہے کے لیے جانا چاہ رہے ہو 10 دن کے لیے، 1 ہفتے کے لیے، 1 مہینے کی زندگی اور دے دے؟ آپ کا دل نہیں بھرا؟ کہا نہیں اب جینے نہیں جانا چاہ رہے، یہ جو ذائقہ خراب ہو گیا اسے سدھارنے جانا چاہ رہے ہیں، اسے ٹھیک کرنے جانا چاہ رہے ہیں۔ بالکل وہی مثال ہے عزیزو کہ ابھی اسے ٹھیک کر کے دیتے ہیں، یہ بھی بالکل خدا سے ہی کہہ رہا ہے پروردگار ایک موقع دے دے، پروردگار تھوڑی سی مہلت دے دے، رب ارجعون، مالک مجھے پلٹا دے۔ بھئی یہی لفظ تک لانا چاہ رہا تھا عزیزو، اتنی دیر کی محنت اسی ایک جملے کے لیے تھی، رب ارجعون، پروردگار مجھے پلٹا دے۔ کیوں پلٹنا چاہ رہے ہو؟ اب جینے کے لیے نہیں، اب زندگی گزارنے کے لیے نہیں، اس ذائقے کو درست کرنے کے لیے۔ کیسے کرو گے؟ اب تو سمجھ میں آ گیا نا کہ جیسے ہی موت آئی اور ٹیسٹ ملا، اب سمجھ میں آیا فلاں 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 کی غیبت زیادہ ہو گئی، اس میں کڑواہٹ زیادہ ہے۔ اب ذرا سے ایک بار موقع ملتا تو ہر ایک سے ہاتھ جوڑ لیتے، ہر ایک سے معافی مانگ لیتے، فلاں کا مال غصب کیا تھا، بہت شدید کڑواہٹ ہے موت میں، ان کا مال ان کے حوالے کر دیتے، کوئی نمازیں چھوٹ گئی تھی جلدی جلدی اسے پورا کر لیتے، یا کسی کو اجیر بنا دیتے، بھیا یہ پیسہ پکڑو، ہمارے مرنے کے بعد اتنی نمازیں پڑھ دینا، اتنے روزے رکھ دینا، جو کچھ بھی گڑبڑی ہوئی ہے کم یا زیادہ وہ سب ٹھیک کر لیتے۔ مالک 1 ہفتے کا موقع دے دے، پروردگار رب ارجعون تھوڑا سا پلٹا دے، ذرا سا پلٹا دے۔ آیت نمبر 99 اور 100 سورہ مومنون، توجہ کریے، مالک دے 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 تھوڑا سا موقع، بیچارے نے محنت کی تھی، ٹیسٹ تھوڑا خراب ہو گیا، ذائقہ ذرا سا گڑبڑ ہو گیا، تھوڑی سی ذرا سا۔ اب سن لیا، آپ کو مزہ نہ آ جائے تو کہیے، قرآن کہتا ہے کلا، ہرگز نہیں، بس۔ مالک اب تو یہ سدھارنا چاہ رہا ہے، 60 سال 70 برس 100 برس تو نہیں دیے تھے، 1 ہفتہ 10 دن اور دے دے، پلٹ جانے دے اسے۔ کہ سنو، انہا کلمۃ ہوا قائلھا، پوری ذمہ داری سے میں علماء کے سامنے یہ ترجمہ کرنے جا رہا ہوں، کلمے کا صحیح ترجمہ ہی ہے جملہ۔ قرآن عجب بات کہہ رہا ہے، کلا ہرگز نہیں، انہا کلمۃ ہوا قائلھا، ارے یہ تو ایک جملہ ہے جو یہ کہہ رہا ہے، اور جملوں پہ بھروسہ نہیں کیا جاتا، یہ تو ایک جملہ ہے جو اس کی زبان سے آ رہا ہے کہ پلٹ کے جائیں گے تو سب ٹھیک کر دیں گے، جملوں سے کوئی ٹھیک نہیں ہوتا، جملوں سے کوئی چیز سدھرتی نہیں۔ انہا کلمۃ، یہ تو ایک کلمہ ہے، یہ تو ایک جملہ ہے، یہ تو ایک بات ہے جو یہ خالی وعدہ کر رہا ہے کہ اگر مجھے موقع مل جائے تو میں یہ ٹھیک کر دوں گا، میں وہ ٹھیک کر دوں گا، جملوں سے کوئی ٹھیک نہیں ہوتا۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، بس جو ذائقہ بنانا تھا تم نے بنا لیا، اب اسی کے ساتھ تب تک رہو، کب تک؟ کہ جب تک کہ قبروں سے مردوں کا نہ اٹھایا جائے۔ یعنی یہ موت ہم آئے سمجھے آئی ہو گئی نہیں، یہ وہ موت ہے، یہ وہ ذائقہ ہے کہ جو ملاقات سے لے کر کے قبر سے اٹھنے کے درمیان تک کا جو سفر ہے اسی ذائقے کے ساتھ گزارا۔ حدیث نہیں پڑھ رہا ہوں، کوئی روایت نہیں ہے، آیت ہے قرآن مجید کی، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، بس ختم ہو گئی بات، جو کرنا تھا تم نے کر لیا، اب
صبح قیامت تک جب تک کہ قبروں سے مردوں کو نہ اٹھایا جائے تب تک تمہیں اسی ذائقے کے ساتھ رہنا ہے، اسی کے ساتھ رہنا. بات ختم ہو گئی. آپ کے ذہن میں جو سوال وہی میرے ذہن میں سوال. مالک کیا گارنٹی؟ ٹھیک ہے تو نے کہہ دیا تو ہم نے مان لیا، تو خدا ہے، تو پروردگار ہے، لیکن یہ بات ہو بھی تو سکتی ہے کہ واقعی اس بیچارے کو موقع مل جاتا، ہو سکتا سدھار ہی لیتا. ہو سکتا ہے نا، اگر ذرا موقع مل جاتا ہے، ایک بار پلٹا دیتا تو اسے، تو شاید سدھار ہی لیتا. یہ کون سی بات ہوئی کہ نہیں یہ تو ایک جملے بازی ہے، بس لخلقہ زبانی ہے، یہ یوں ہی کہہ رہا ہے، کچھ نہیں کرے اور رہے گا. ٹھیک ہے صاحب، آپ خدا جو چاہے کہہ لیں، مگر ہم تو یہی سمجھ رہے ہیں، میرا نفس مان نہیں رہا. وہ کہہ رہا نہیں اگر موقع مل جاتا تو ہم کچھ تو ٹھیک کر ہی لیتے. اسے کیسے ہم مانیں؟ اس کو حل کیا امام جعفر صادق علیہ السلام. توجہ کریں، اس کو حل کیا امام صادق علیہ السلام. اور جہاں وہ پوری تفصیل بیان کی ہے کیسے کیسے جب جس کی جان نکل رہی ہو، معتذر ہو، اس کے لیے کیا کیا قانون ہے، وہ ساری باتیں کاٹتے ہوئے بالآخر وہاں تک پہنچایا امام نے کہ جب جنازہ لے کر کے چلتے ہو تو کیسے چلتے ہو. راوی نے کہا کہ مولا اس طریقے سے. امام نے کہا دیکھو جنازے کے آگے آگے نہ چلو، جنازہ لے کر کے جب چلو اور جب قبرستان کی دیوار نظر آ جائے، خوب توجہ کریے، میں نے پہلے کی ساری بات کاٹ دی. جب قبرستان کی دیوار نظر آ جائے تو اپنے ذہن میں یہ فکر پیدا کرو کہ دیکھو یہ اس کی جگہ نہیں تھی جسے تم لے کر کے آ رہے ہو، اس کی پرسنل پراپرٹی نہیں تھی. کیا مطلب ہے؟ یہی تمہاری بھی جگہ ہے. آج تم اسے لے کر کے آئے ہو، کل اسی طریقے سے تمہیں کوئی یہاں لے کر کے آئے گا. خوب توجہ کریے. امام کہتے راوی سے اچھا اب یہ بتاؤ کہ اس کے بعد جب قبرستان میں داخل ہوتے ہو کیا کرتے ہو؟ کہا مولا اس طریقے سے ہم پہنچتے ہیں، اس طریقے سے قبر کے قریب جنازے کو رکھتے ہیں، پھر اس کے بعد اس طریقے سے مردے کو اتارتے ہیں. اس سب میں جملے میں باتوں میں باتیں تھیں، مگر ان سب کو کاٹتے ہوئے امام ایک خاص جملے تک لا رہے ہیں. کہتے ہیں یہ بتاؤ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کہا مردے کو ہم لوگ قبر میں اتار دیتے ہیں. کہا پھر مردہ کیا کرتا ہے؟ جاگے میرے نوجوان بچے، مردہ کیا کرتا ہے؟ مولا مردہ تو مردہ حالت میں ہے، وہ کیا کرے گا، وہ کیا کہے گا؟ کہا تمہیں دکھ رہا ہے کہ یہ خاموش ہے، تمہیں لگ رہا ہے کہ یہ بالکل شانت ہے، تمہیں لگ رہا ہے کہ بالکل یہ بے حس و حرکت ہے، مگر قرآن ادھر کی خبر دے رہا ہے نا کہ اس وقت اس کی کیفیت کیا ہے. یہ گڑ گڑا رہا ہے، رب ارجعون، مالک تھوڑی دیر کے لیے پلٹا دے، پروردگار تھوڑی دیر کے لیے پلٹنے کا موقع دے دے. اے میرے مالک ایک بار مجھے پلٹ جانے دے. تمہاری نظریں نہیں دیکھ رہی، تمہارے کان نہیں سن رہے، مگر قرآن تو تمہیں بتا رہا ہے کہ یہ کر رہا ہے. کہا ہوتا کیا ہے؟ کہ مولا کچھ نہیں، آہستہ آہستہ پٹرے رکھ دیے جاتے ہیں، مٹی ڈال دی جاتی ہے، قبر برابر کر دی جاتی ہے. کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کہ مولا اس کے بعد کیا ہے؟ ہم سب لوٹ آتے ہیں، ہم لوگ لوٹ آتے ہیں. امام نے کہا ٹھہرو، کیا کہا؟ کہ ہم لوگ لوٹ آتے ہیں. کہ مردہ کیا کہہ رہا تھا؟ مالک مجھے لوٹا دے. مردہ کیا کہہ رہا تھا؟ مالک مجھے لوٹا دے. تم لوگ کیا کرتے ہو؟ کہ مولا لوٹ آتے ہیں. کہ کچھ فلسفہ سمجھ میں آیا؟ وہ بیچارہ جو گڑ گڑا رہا تھا، مالک مجھے لوٹا دے، مالک مجھے لوٹا دے، اس کی آخری تمنا، آخری حسرت اس کی قبر میں گھٹ کر کے رہ گئی. اسے لوٹنے کا موقع نہیں دیا. مگر کتنے خوش نصیب ہو کہ گئے تم بھی تھے قبرستان تک، خدا نے تمہیں لوٹا دیا. خدا نے تمہیں لوٹا دیا. اب ایک جملہ عزیزو، یعنی اب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، جس انسان نے بھی جتنے جنازوں میں شرکت کی ہے، 10 20 25 50، یہ 50 جنازوں میں شرکت نہیں کی، قدرت نے اسے 50 بار پلٹنے کا موقع دیا، 50 بار لوٹنے کا موقع دیا. کتنے ہیں ہم میں سے کہ جب ایک بار موقع ملا تو کچھ ذائقہ سدھارا ہو، 2 بار ملا تو کچھ ذائقہ سدھارا ہو، ہر بار پلٹتے رہے اور غافل رہے. اب تو خدا کہہ ہی سکتا ہے کہ یہ تو ایک جملہ ہے جو کہہ رہا ہے، اسے کتنے بھی موقع دیے جائیں یہ کچھ نہیں کرے گا. صلوات بر محمد.
بس معذرت خواہ ہوں اگر کچھ وقت آپ کا زیادہ لگا، مگر اصل میں یہ پوری زندگی ذائقے پہ ہے اور پوری موت ذائقے پر۔ ہم جب بھی ادھر کا ذائقہ بنائیں یہ سوچ کر کے کہ ادھر کا نہیں بن رہا ہے اکیلے، اسی سے ادھر بھی کنیکشن ہے، ادھر بھی بن رہا ہے ادھر بھی بن رہا ہے، ایک ساتھ ایک وقت میں یہ ذائقہ بنتا ہے بگڑتا ہے۔ اسی وقت آپ کو اس وقت اگر اس ماحول میں، اس روحانی ماحول میں، اس اہل بیت کی فضا میں، اس مسجد میں، اس خوبصورت عمارت میں مزہ مل رہا ہے مومن ہونے کی حیثیت سے، تو اسی وقت آپ کی، ہماری سب کی موت میں بھی کوئی نہ کوئی مزہ بن یا بگڑ رہا ہے۔ توجہ کریں، لہذا ہر قدم جب اٹھائیں، کسی غریب کا مذاق اڑانے سے پہلے، کسی مومن کی غیبت کرنے سے پہلے، کسی کے مال پہ ہاتھ ڈالنے سے پہلے، کسی کو تفریح کرنے سے پہلے، کسی کو ستانے سے پہلے، کسی پر ظلم کرنے سے پہلے، کچھ بھی کرنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ یہ یہیں پہ ختم نہیں ہو جائے گا، یہ ایک ٹیسٹ کی صورت میں، ایک مسالے کی صورت میں میری موت میں ڈالا جا رہا ہے، اور دنیا کی کوئی دوسری طاقت ہماری موت نہیں بناتی ذائقہ، ہر نفس اپنے ذائقے کو خود بناتا ہے۔ ختم گفتگو عزیزوں، جو لوگ اس ذائقے کو چکھ چکے تھے، یہ تو وہ لوگ ہیں کہ وہ کہتے ہیں پلٹ دے، پلٹا دے، معبود مجھے پلٹا دے، پروردگار مجھے پلٹا دے، مگر جو اپنے موت کے ذائقے کو درست کر لیتے ہیں انہیں امام بھی کہتا ہے نا کہ پلٹ جاؤ، پلٹ جاؤ، پلٹ جاؤ، تو پلٹنے پہ تیار نہیں ہوتے۔ کی ایک مثال کہاں ہے سوائے کربلا کے کہیں نہیں، کبھی امام چراغ بجھا کے کہتا ہے پلٹ جاؤ، کبھی بیعت گلے سے اٹھا کے کہتا ہے پلٹ جاؤ، مگر جنہوں نے اپنی ذائقے کو اتنا اچھا کر لیا وہ پلٹنے پہ تیار نہیں، اب وہ ذائقے کو چکھنے پہ تلے ہیں۔ مولا کیسی بات کر رہے ہیں کہ اگر تم اس لیے میرے ساتھ ہو اور اس لیے نہیں جا رہے اور یہ خوف ہے کہ اگر چلے گئے تو جنت چلی جائے گی، حسین ضمانت لیتا ہے اپنے نانا سے، میں تمہاری سفارش کروں گا نانا، یہ لوگ گئے نہیں تھے، میں نے انہیں جانے کے لیے کہا تھا، نانا انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی نہیں کی، میں نے خود انہیں رخصت کیا تھا، میں تمہاری سفارش کروں گا، میں تمہاری جنتوں کی ضمانت لیتا ہوں، مگر اگر یہ جنت کے لیے آئے ہوں تب نہ پلٹ جائیں۔ امام نے ہر ایک کے چہرے پہ نظر ڈالی، ہر ایک ساکت ہے، خاموش ہے اپنی جگہ۔ امام نے چراغ بجھا دیا یہ کہہ کر کے کہ شاید تمہیں یوں اجالے میں اٹھتے ہوئے شرم آ رہی ہے، لو میں تاریکی کیے دیتا ہوں، لو میں اس اندھیرے میں تمہیں جانے کے لیے کہہ رہا ہوں، میں کہتا ہوں پلٹ جاؤ اپنے اپنے خانوادوں میں، پلٹ جاؤ اپنی زندگیوں میں، پلٹ جاؤ اپنے گھروں کی جانب۔ ہاں دو تھوڑی دیر کے بعد چراغ جلا، ہر ایک اپنی جگہ مطمئن بیٹھا ہے، کوئی پلٹنے پہ تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ بس یہی، کیونکہ ذائقہ انہوں نے درست کر لیا۔ ختم گفتگو عزیزو، ایسے میں اب امام ایک جملہ کہتے ہیں کہ اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ پلٹو گے تو اہل محلہ، اہل بستی، اہل وطن تم پہ انگلی اٹھائیں گے، تانا دیں گے کہ یہ گئے تھے کربلا، امام نے جانے کو کیا کہا، خود اٹھ کے چلے آئے۔ ارے امام تو بااخلاق ہیں، وہ تو کہیں گے ہی تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا تھا، تم سچ مچ چلے آئے، اس سے بچنا چاہ رہے ہو، لو ایک بہانہ دیتا ہوں، تم میں سے ایک ایک اٹھے، میرے اہل بیت میں سے ایک ایک کا ہاتھ پکڑے، خود بھی جائے انہیں بھی لے جائے۔ اب کوئی اعتراض کرے گا تو اس سے کہہ دینا نہیں میں فرار کر کے نہیں آیا، میں تو ان کی حفاظت پہ مامور تھا، حسین نے میری ڈیوٹی لگائی تھی ان کو خیریت سے گھر پہنچانے کے لیے، میں تو ان کی حفاظت پر نکلا ہوں کربلا سے۔ یہ کہہ کے امام نے پھر چراغ بجھایا۔ اب جو چراغ جلا تو ذرا سا منظر بدلا ہے، اور یہ منظر کیسا ہے؟ کہتے ہیں کہ سب سے آگے بڑھ کر کے اس سناٹے کو ابوالفضل عباس نے توڑا۔ اور کیا جملہ ہے، پوری زندگی کا ہدف اور ماحصل ہے اس جملے میں۔ کہتے ہیں مولا کیوں چلے جائیں، کیوں چلے جائیں؟ کیا اس لیے کہ آپ کے بعد زندہ رہے ہیں؟ یعنی تصور کریں، عباس ایسی حیات کا تصور نہیں کر سکتا جس میں عباس تو ہو، حسین نہ ہو۔ آپ کے بعد زندگی
اس کے لیے چلے جائیں. جیسے ہی امام جناب عباس نے فقرہ کہا, اب اصحاب کی جانب سے جناب حبیب آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر کے کہتے ہیں مولا کیسی بات کر رہے ہیں, ایک زندگی, ارے 70 بار زندہ کیا جائے اور ہر بار آپ کی نصرت میں قتل کیا جائے اور ہماری راکھ کو ہوا میں بکھیر دیا جائے, اس کے باوجود آپ پر جان قربان کرنے سے پیچھے نہ ہٹیں گے. اے عزیزوں, میں بڑی تیزی سے منظر کی جانب آگے بڑھ رہا ہوں چونکہ وقت نہیں ہے, معذرت چاہتا ہوں اگر کچھ وقت زیادہ ہو گیا ہو. اے عزیزوں, یہی حسین ہے جو ابھی چند گھنٹوں پہلے تک نصف شب تک ایسے اصحاب کی جھرمٹ میں تھے, چند گھنٹوں کے بعد یہی حسین ہیں جو در خیمہ پہ ذوالجناح کی لحام پکڑے ہوئے سر جھکائے تنہا کھڑے ہیں. نظر یمیناً و شمالا, کبھی داہنے دیکھتے ہیں کبھی بائیں دیکھتے ہیں. آج کوئی دوڑ کر کے نہیں آ رہا, آج کوئی لپک کر کے لجاموں کو نہیں پکڑ رہا, آج کوئی بازوؤں اور شانوں کو نہیں سنبھال رہا. کچھ دیر تک امام سر کو جھکائے کھڑے رہے, مقتل میں جانا چاہتے ہیں مگر اب سناٹا ہے. ارے جو کبھی تنہا نہ رہا ہو وہ اس وقت اتنا تنہا. ایک بہن پردے کے پیچھے سے خیمے میں سے بھائی کی اس غربت کو دیکھ رہی ہے. زینب نے سر پہ چادر ڈالا, باہر نکل کے آئی, بھیا کس کے منتظر ہو؟ آج عباس نہ آئیں گے سوار کرنے, آ جاؤ نا محمد ولی اکبر نہ آئیں گے سوار کرنے. اے میرے بھیا مگر دل چھوٹا نہ کرو, آج بہن تمہیں سوار کرے گی. عزیزو, ایک مرد مومن کی سال ثواب کی مجلس ہے. کچھ بچوں کو یتیمی کا احساس ہے, کوئی گھرانہ ہے کہ جس کا وارث چلا گیا ہے, جس کا بزرگ چلا گیا ہے. یہی ہوتا ہے عزیزو, کسی گھر پہ جب بزرگ جاتا ہے تو گھر والوں کو بے سرپرستی اور بے صاحبانگی کا احساس ایسا ہوتا ہے. اس کا اندازہ کربلا والوں سے کوئی کرے, کربلا والوں سے کوئی پوچھے, زینب آئی باہر, بھیا گھبراؤ نہیں, علی اکبر نہیں تو بہن سوار کرے گی, عباس نہیں تو عباس کی بہن موجود ہے. اے بھیا گھبراؤ نہیں, زینب تمہیں سوار کرے گی. زینب نے بازوؤں کو پکڑا, بھائی کو پشت ذوالجناح پہ سوار کیا. حسین مطمئن ہونا چاہتے ہیں, کہتے ہیں زینب جاؤ واپس خیمے میں چلی جاؤ, بہن جاؤ واپس خیمے میں جاؤ. زینب خیمے میں واپس آئی. عزیزو, حسین مقتل میں آئے, تلوار چلانا شروع کیا. مقتل کہتا ہے ایسا بہادر ہم نے کسی کو نہیں دیکھا جو 3 دن کا بھوکا ہو, جو 3 دن کا پیاسا ہو, جو صبح سے دوپہر تک جنازوں پہ جنازے اٹھا رہا ہو. ارے وہ اتنی صفائی سے تلوار کیسے چلا رہا تھا؟ مگر ہاں اس کا راز اس درد میں ہے کہ جو زبان پہ آ گیا. کہتے تلوار چلاتے جاتے ایک جملہ کہتے ہیں, ارے کہاں بھاگ رہے ہو؟ تم نے میرے قاسم کو مار دیا, تم نے میرے علی اکبر کو مار دیا, تم نے میرے بھیا عباس کو مجھ سے چھین لیا, آؤ مجھ سے جنگ کرو. اے عزیزو, فاطمہ کا لال پشت ذوالجناح پر زخموں کے زخم کھاتا رہا. دھیرے دھیرے حسین ذوالجناح کے اوپر ڈگمگانے لگے. کون ہے کہ جو اس آخری وقت میں حسین کی نصرت کو آگے بڑھے؟ کوئی نہیں عزیزو. جب حسین بالکل زخمی ہے, ذوالجناح کی پشت سے زمین پہ آنا چاہتے ہیں, کون ہے کہ جو نصرت کرے؟ تاریخ کہتی ذوالجناح نے امام کی اس غیرت کو, اس غربت کو محسوس کیا. کچھ دور تک لے کر کے مجمع سے باہر آنا چاہتا ہے, مگر جب دیکھا چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہیں, اپنے اگلے گھٹنوں کو موڑا, اپنے جسم کو زمین سے کربلا سے قریب کیا. بے زبانی میں کہتا مولا اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا, زمین کربلا آمادہ ہے, آئیے بسم اللہ. حسین زمین کربلا پہ آئے, شمر خنجر لیے آگے بڑھا. سر و تن میں جدائی ہوئی, فرات کا پانی نے دو چھلا, فضا میں ایک آواز گونجی, اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائه تسلیم. بار الہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما, ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو بخش دے. ہمیں اس وقت تک دنیا سے نہ اٹھا جب تک کہ تیری والے محمد کی ذات ہم سے راضی خوشنود نہ ہو جائے. اے پروردگار, تمام مومنین جو بھی مریض ہیں ان کو شفاء کامل و عاجل عنایت فرما. جو افراد مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کے اسباب فراہم فرما. جو افراد حج و زیارت کے مشتاق ہیں ان کو حج و زیارت سے مشرف فرما.
جن مرحوم کے اصال ثواب میں مجلس منعقد ہے ان کے گناہوں کو بخش دے، انہیں جوار معصوم میں جگہ کرامت فرما، وارث کربلا منتقم خون حسین ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعمال و انصار میں شریک فرما۔ ایک بار اور گزارش ہے سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں، اس کا ثواب منیر حسن نظوی ابن مہدی حسن نظوی مرحوم کی روح کو احسان